عروسہ محسن سے. آپ ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں, تھراپسٹ ہیں, سرٹیفائڈ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اور ساتھ میں ہم بات کریں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں, آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسے کون سے مسائل ہیں, ایسی کون سی باتیں ہیں, کیا ہیں, ہم عروسہ سے آج جانیں گے. عروسہ یہ بتائیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی آج ایک ٹاپک بن گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اتنا مشکل ہو گیا ہے اب, خاص طور پہ آپ دیکھیں ہماری جنریشن کے لیے, ہم لوگ ملینیلز ہو گئے, اس کے بعد جنریشن زی ہے, اور پھر جنریشن الفا آئی ہے, تو ہم لوگ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے رہنا. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ دیکھیں آپ کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کمبائن, لوگ کمبائن ہو کے رہ رہے ہیں. کمبائن سسٹم ہے جہاں پہ شاید 3 بھائی ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, تو وہ آپس میں کس طرح مل بیٹھ کے گھر چل رہا ہے. وہی نا, بہت آج کل تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ شاید برداشت ختم ہو گیا ہے, صبر نہیں ہے لوگوں میں, اور ایک دوسرے کی سن نہیں سکتے. لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم لوگ کافی زیادہ نا, ہماری جنریشن. We don't want people to interfere in our lives. ایسے ہی آپ دیکھیں بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ شاید وجہ ہے کہ یہ ٹاپک بن گیا آج, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی کہ اس میں یہ دیکھیں جب ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, 3 بھائی ہیں, تو ہوتا کیا ہے, گھر میں ایک اے سی چل رہا ہوگا, سب کمبائن ہو کے وہیں پہ ڈنر کر رہے ہیں. لیکن جب آپ الگ ہو جاتے ہو تو ہر کسی کا اپنا اپنا سسٹم ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا گھر ہے, ٹھیک ہے. جہاں ایک اے سی چل رہا تھا وہاں 3 اے سی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. جب آپ ساتھ رہتے ہو تو فائنینشلی جو ہے نا کافی حد تک جو ہے آپ برڈن کم کر لیتے ہو. تو یہ بہت بڑا فائدہ بھی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا. جہاں ہم کہتے ہیں کہ فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. آف کورس ہر چیز کا فائدہ ہے, ہر چیز کا نقصان ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کی ہم نے آج اس کو ٹاپک چوز کیا ہے. صحیح. اچھا عروسہ, ابھی آپ نے جیسے اے سی کی بات کی, ٹھیک ہے, میں اس کا ایک آپ کو سائٹ دکھاتی ہوں. جی. آپ کو یقیناً پتا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ ایک گھر میں ایک اے سی ہے اور 3 بھائی ہیں, تو مل کے چلا لیا, وہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیا. لیکن اچھا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان 3 بھائیوں میں بہت زیادہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ جس کی ارننگ اچھی ہے, بھائیوں کے علاوہ بیویوں میں بھی آپس میں جو بیویوں زیادہ, بیویوں میں ہی ہوتی ہے, تو پھر اوبیسلی بھائیوں میں ہوتی ہے, ورنہ شادیوں کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا یہ کہ جی جس کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں اے سی لگا لیتا ہے, اور پھر اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ بل آپ نے دینا ہے. اب وہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے تھوڑا کمپلیکس میں جا رہے ہیں کہ جی وہ ان کے اس بھائی کے کمرے میں تو اے سی لگا ہوا ہے, اور وہ اوبیسلی اس کی وائف کو بھی پرائیویسی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہم ساتھ رہتے ہیں نا تو ہر کسی کی نا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. صحیح ہے, ایوری بڈی از انسیکیور ان their own way, though we are living together in one roof, right? But then each one of us has our own insecurities. Not everyone will have the glass full. Some will have glass empty. آپ نے جس طرح بات شروع کی, میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم یہ چیز سمجھیں, not everyone will have the capacity جو ہم سمجھ رہے ہیں. شاید میری آدھی کیپیسٹی ہو, اسما کی فل ہو, تو ہم لوگ ایک روف میں رہ کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ صرف جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں, یہ آپ اداروں میں بھی دیکھیں, آفیسز میں بھی دیکھیں, ہم سب ہم لوگ اگر ایک چھت پہ کام کر رہے ہیں سارے, ٹھیک ہے, تو ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. جہاں کہتے ہیں نا اردو میں کہاوت بھی ہے کہ جہاں 2 برتن ہوں گے تو ساتھ میں کھٹکیں گے ضرور. تو یہ صرف گھر کی بات نہیں, یہ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, اسکول کی بات کر لیں, بچوں کی, بڑوں کی, تو یہ چیز ہے, شامل ہے. اور جہاں انسیکیورٹی آئے گی وہاں پہ جھگڑے بھی آئیں گے, وہاں پہ تضاد بھی آئیں گے, وہاں پہ نفرتیں بھی آئیں گی, وہاں پہ حسد بھی آئے گی, اور اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے یہ معاملہ چلتا جائے گا. صحیح, ٹھیک. ہم جو بات کر رہے تھے, جس سرکمسٹانسز پہ ہم بات کر رہے تھے, وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل,
ٹھیک ہے, ہماری اپنی سیکیورٹی, ہماری اپنی پرائیویسی, ہمارے اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسپوائل نہ ہوں اور ہم ایک اپنے گھر میں رہیں. لیکن اگر دیکھا جائے, اگر ہم ادر سائڈ دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے آئی تھنک صرف فوائد ہی ہیں, جیسے کہ اب ہمارے پاس ابھی ایک کال بھی آئی. اور اسپیشلی اگر میں بات کروں نیو جنریشن کی, جو بچے ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی پرورش, ان کا جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہی ان کے اندر کانفیڈینس نظر آتا ہے اگر وہ ایک پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوں, وہ ان رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہوں. میں یہاں کانٹرڈکٹ کرنا چاہوں گی, ایسا ضروری نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس جو کیسز آئے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے کیسز سے ڈیل کرتی ہوں, پر ون آف دا کیسز دیٹ کیم ٹو می واز فرام کوئٹہ. تم دیکھیں, ڈیفینیٹلی اٹس اے بلیسنگ. مجھے اپنا وقت بھی یاد ہے, کیونکہ جب میرا بچپن تھا تو ہم لوگ سب ساتھ اکٹھے, مجھے یاد ہے ایک ٹی وی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک کمرے میں چھوٹا سا, اور وہ ایک وقت میں ڈرامہ آتا تھا, سارے کزن جو ہے مل کے وہ دیکھتے تھے. آئی مین وہ اتنا خوبصورت ٹائم تھا کہ آپ جب کھانا بھی کھا رہے ہو, اب پتہ ہے رات کو آرڈر کیا, پیزا آرڈر کیا, چلو سارے مل کے کھاتے ہیں. آئی مین ڈیفینیٹلی, ہاں, پیسے جمع کر کے, ڈیفینیٹلی اٹس اے بلیسنگ. بٹ we can't take a blind eye on that. We need to open our eyes and see that there are issues and people are really facing them. مطلب میں واپس بات اسی پہ لے کے آتی ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کب تک مطلب میرا میاں کرتا رہے گا, وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, آپ اپنی فیملی کو پالنا مشکل ہو گیا, آپ اب دوسروں کی بھی, مطلب اور لوگوں کو بھی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہو. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اف یو آر لیونگ ان اے فیملی انوائرمنٹ, فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم. تو اب دیکھیں, اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو خود یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کون بیئر کر رہا ہے فائنینشلی. اور بات دیکھیں, مشورہ آپ اس وقت تو شی ہیڈ نو چوائس. کیا کرتے آپ کیا کہتے, بہن جاؤ نکلو گھر سے, کیا کہتے بچوں نکلو, اور وہ مجبور ہے نا, وہ یہ کچھ تو ایشوز ایسے ہیں, انسان مجبور ہے, صرف صبر کر سکتے ہو آپ. اور وہاں جو یا پھر ایک چیز اور, تو شاید یہ سب چیزیں بڑا برا بھی مانی جاتی ہیں نا. ہاں, یا پھر ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اپنا فائنینشلی ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھ لیں, تھوڑا سا اس پہ جو اپنے اخراجات ہیں, جہاں پہ آپ ویسٹ کر رہے ہو ڈفرینٹ چیزوں پہ, ایکسیس چیزوں پہ, تو وہ تھوڑا سا ہاتھ اپنا ہلکا رکھ لیں. آپ یہ زیادہ یہ کر سکتے ہو, آپ نکال تو نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے, لیکن بات صرف فائنینشلی نہیں ہے. ہم نے شروعات کی تھی کہ برڈن کم ہوتا ہے, بٹ آن دا کنٹریری وی آر آلسو سیئنگ کیسز جہاں پہ برڈن ہو بھی رہا ہے, جب ایک بندہ ہوتا ہے فیملی میں, ایک فیملی ہیڈ ہوتا ہے جو کما رہا ہوتا ہے. بٹ آن دا کنٹریری دیر آر کیسز جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا الگ رہنا ہے. یہ بہت دیکھا جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا, آبزرو کیا, جب رشتہ لے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر تب یہ چیز بہت اہم ایک نقطہ آ جاتا ہے دیکھنے میں, یار سب ساتھ رہتے ہیں, اچھا 8 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 12 لوگ ہیں, نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, اس کو ریجیکٹ. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر نندے ہیں تو وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ ہم چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ٹریڈیشنل سسٹم تھا نا کہ جہاں پہ مرد 9 to 5 یا 9 to 7 جو بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں گھر پہ ہیں, بٹ وہ چیز اب نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, ادھر بزنس اور جاب, رائٹ, سو دے آر آلسو ورکنگ. اب جب وہ بھی کام کر رہی ہیں تو وہ جب نکل رہی ہیں گھر سے اور آ رہی ہیں تو ان پہ فوراً نظریں یوں اوپر ہوں گی کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. آپ بول نہیں رہے لیکن آپ شاید نظروں سے بول رہے ہو اس انداز سے کہ دس از ناٹ دا ٹائم, تمہیں گھر بھی دیکھنا ہے, رائٹ. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو بہت زیادہ ہے کہ لڑکی کا کام کرنا اسٹل فیلز ویری اب نارمل ٹو پیپل. سوری ٹو سے, آپ کو چاہیے بہو پڑھی لکھی, لیکن آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ کام نہیں کرنا چاہیے, گھر کا ہی کرنا چاہیے, روٹی گولی ہونی چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک میں مثال دوں گی کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ 5 بھائی ہیں. جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کی شادی ہوئی تھی, دوسرے کی بھی شادی ہوئی, اب 3 بھائی جو ہے وہ ان میرڈ ہے لیکن جوان ہو چکے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اب بڑا بھائی سارے ایکسپینسز بیئر کر رہا ہے, چھوٹا والا جو میرڈ ہے اس کی اتنی سیلری نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری والدہ ہیں, ایک بہن ہے ان میرڈ,
وہ میں ان کو مطلب کس طرح چھوڑ سکتا ہوں. دوسرے بھائی اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں جی جاب نہیں مل رہی آپ ہمیں ملوا دیں, وہ خود کوئی کوشش نہیں کرتے. وہ اتنے ٹینشن میں رہنے لگے ہیں, اتنے ٹینس رہتے ہیں کہ آپس میں بیویوں کی بھی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. تو اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا روسا کہ کس طرح اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے. یہ وہی سملر کیس ہے جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو, کہ آپ مجبور ہیں, کچھ چیزوں میں آپ مجبور ہو, یو نیڈ ٹو ایکسپٹ, کیونکہ آپ اپنے لیے ایفرٹ کر سکتے ہو اپنے آپ. مطلب جیسے مجھے اپنی کمائی انکم بڑھانی ہے تو میں یہاں بھی ہاتھ پیر کر لیے, وہاں بھی کر لیے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اور کے سر پہ آپ کیا گن لے کے تو نہیں, بندوق لے کے تو نہیں بیٹھو گے, کرو کام بھائی, وہ نہیں کر رہا, نہیں کرنا, تو یہ تو ٹینشن کا باعث ہے. اچھا, ہمیں محمد خان بھائی نے جو ہے وہ کال کیا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, لیکن فوائد وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے کہ اگر آپ شہر سے باہر یا کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کی یا گھر کی آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے. ہم کہیں باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں صبح سے رات تک, تو ہمیں پتا ہوتا ہے بچوں کو کھانا مل جائے گا, چیزیں ہو جائیں گی. یا اگر ورکنگ وومن ہے تو بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی, یہ ہو گئی. تو ان کا کہنا ہے کہ لیکن پورا بنا لائی تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم 3 بھائی تھے, اور جب نے کہا کہ خاتون کہتے تھے کہ میرے ساتھ, لیکن جو چھوٹے بھائیوں کی میں نے شادی کروائی خود محنت سے محبت سے خرچہ کر کے, جب بیویاں آئیں تو انہوں نے بعد میں الگ ہو گئی. اب میں اپنی والدہ اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ساتھ رہنے میں برکت ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسا کیوں کرتی ہیں بیویاں, الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی, شروعات ہی ہم نے یہی بولی کہ جب 2 برتن ساتھ ہوں گے تو کھٹکیں گے, اختلاف ہوں گے, ڈفرینس آف اوپینینز ہوں گے, اور اٹس اوکے ٹو ہیو دیٹ. یہ اس کو غلط نہیں سمجھے اگر الگ ہونا ہے, ڈیفینیٹلی برکت ہے, ہم اس چیز کو نگیٹ نہیں کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے, ڈیفینیٹلی برکت ہوتی ہے. دسترخوان میں بھی آپ دوسروں کو شامل کرتے, اس میں بھی برکت ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہو. تو یہ چیز آج کا ٹیک اوے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ الگ رہ کے بھی ساتھ ہو سکتے ہو, الگ گھر کر کے بھی ساتھ ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ شروعات سے ہی آپ کے والدین نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے تھے, تو ضروری نہیں ہے آپ کے بھائی بہن یا آنے والے بچے جو ہیں کل کو ان کو آپ زبردستی گھر میں رکھو. مطلب کیا خوش رہنا بہتر ہے یا پھر کیا ایک گھر میں روز لڑائی جھگڑا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ آپ لوگ آج ڈیسائیڈ کریں گے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ ان میں سے کیا بہتر ہے. آف کورس یہ چیز سمجھیں, دیکھیں, پہلے دور اور تھا, اب دور اور ہے. ہم لوگ ابھی کی بات کریں, آج کل کی جنریشن کے لیے آپ یہ دیکھیے ممکن نہیں ہے ساتھ رہنا. دیکھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ آرڈر کرنا ہے, بھائی رات کو بھوک لگ رہی ہے, اب یہ سوچ کے کرنا ہے کہ وہ ساتھ والے جو ہے چاچا کے فلانا کے بچے جو ہیں یا فلانا کے کزن جو ہیں وہ بھی فیل کریں گے, تو اب آپ کو آرڈر کرنا ہے تو اب سب کے لیے آرڈر کرنا ہے. اس کے بعد ٹینشن ہوتی ہے باکس چھپانے کی. اور یہ تو میرے پاس کیسز بھی آئے ہیں جہاں پہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یار ہماری ساس جو ہے وہ آتی ہیں اگلے دن دیکھتی ہیں ڈسٹ بن میں رات کو بہو نے کیا ہاں کہ ڈسٹ بن میں چیک کریں گے کہ کیا بہو نے رات کو کیا منگوایا. کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے. نظر آ گیا, ہاں بہو بہت فضول. یہ تو گھر کا کھانا ہی نہیں کھاتی ہے. میرا بیٹا اتنی محنت سے کماتا ہے اور اس کو دیکھو. تو یہ تو فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, گھروں میں یہ تو عام ہے اس طرح یہ والی چیزیں. تو بلیسنگ ضرور ہے, لیکن بلیسنگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کے لیے بہت مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہے, بیکاز وی کم فرام دس جنریشن ویئر وی فیل دیٹ یولو یو اونلی لیو ونس. جب یہ کانسیپٹ آ گیا ہماری جنریشن میں اور ہماری آنے والی جنریشن میں کہ آپ ایک دفعہ جیتے ہو تو کیوں نہ اچھے سے جیو, تو جو برداشت کی کیپیسٹی تھی, جو صبر کی کیپیسٹی تھی, جو ایموشنل مینجمنٹ تھا, وہ تو وہیں پہ نیگیٹ ہو گیا. رائٹ, بالکل. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی میری ایک زندگی ہے, مجھے جینے دو, یو لیو یور وے, آئی لیو مائی وے, ٹھیک ہے, اور گو ٹو دا ہائی وے. لانگ ڈرائیو پہ بھی جا سکتے ہیں. فیملی سسٹم میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, اس وقت کہاں جا رہے ہو, اس وقت کہاں
جا رہے ہو, کب آ رہے ہو, کس ٹائم نکل رہے ہو, تو یہ ہے. اب پرائیویسی آپ کی بالکل افیکٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہم نے پہلے فائدے کی بات کی, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر روسا ایک بات میں اور کہوں گی کہ اب زیادہ تر خواتین کام کر رہی ہیں, اور ایک سے گزارا ہو بھی نہیں سکتا, اب وہ زمانہ نہیں رہا. تو اس کے بعد ان کو اپنی گھر آ کے پرائیویسی بھی چاہیے, ان کو آرام بھی چاہیے اوبیسلی. تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, اور اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا, کیونکہ جیسے ہم نے کہا نا, اب یہ ٹریڈیشنل سسٹم نہیں رہا جہاں پہ مرد کام کرے گا اور بیوی گھر پہ رہے گی. اب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مرد گھر پہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ میرے پاؤں دباؤ. بھائی وہ خود بھی تو دبانے والی, وہ خود بھی تو کام کرتی ہے, صحیح ہے. تو آپ وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اب. ٹھیک ہے, اب ساتھ اب دور آ گیا ہے ساتھ لے کے چلنے والا, اور جو ساتھ لے کے چلے گا وہی کامیاب رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ ہے اس میں, یہ چیز صحیح. اچھا عروسہ, ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں فیملی میں, خاندان میں, حالات میں, ساس کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا, میرے بچے الگ الگ نہ ہوں, بہویں لڑ رہی ہیں, اور ہسبینڈ جو ہیں وہ بیچ میں کباب بن رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ سینڈوچ بننے سے بہتر ہے کہ مرد کیا ڈیسیجن لے؟ یہاں پہ مرد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی, کیونکہ مرد یوزلی زیادہ تر گھروں میں ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب ڈیسیژن میکر, ہم لوگ اتھارٹی مردوں کو ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو وہ وہاں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں نا جب ساس بہو کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو سینڈوچ کی آپ نے بات کی نا, مرد سینڈوچ بن جاتا ہے. میں یا تو بیوی کی طرف جاؤں تو پھر ماں ناراض ہوگی, ماں کی طرف جاؤں تو بیوی ناراض ہوگی, رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے, یعنی ساس یا بیوی میں سے جو, ساس نہیں, والدہ اور بیوی میں سے جو زیادہ اتھارٹی اور مینیپولیٹو بھی ہوتی ہے نا, تو مرد اس کی طرف کھنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً کہ اگر بیوی کی طرف جائے گا تو پھر ماں کو تکلیف بھی ہوگی, ظاہر ہے کہ میں نے اس کو ساری زندگی پالا اور یہ بیوی کی وہ کر رہا ہے اب آ کے, اور اس طریقے سے بیوی کو بھی ہوگا اگر ماں کی طرف وہ جائے گا. تو یہ مردوں کے پاس ڈیسیژن میکنگ یہاں پہ بہت اہم ہے کہ وہ یہ چیز اس کو بیلنس کر کے لے کے چلنی پڑے گی. اور اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص مجھے وہ کھینچ رہا ہے بہت زیادہ اپنی طرف جہاں پہ دوسرے کا لاس ہو رہا ہے, ہی نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ایدر فار ہز وائف اور فار مدر, بٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ناؤ دا وائف از پارٹ. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ انہی کی سائڈ ہمیشہ دو گے یا انہی کے ہی انڈر رہو گے. آپ ناؤ یو آر این انڈیپینڈنٹ پرسن, ناؤ یو آر میرڈ. ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ پیسہ تو ہے نا, فائنینشیل تو ہے, تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابھی وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا نہیں. یو نیڈ ٹو لک آفٹر آل دیز تھنگز بیکاز ناؤ ہی از این انڈیپینڈنٹ پرسن, ہی ہیز اے فیملی آف ہز اون. تو آپ یہ اپنی کنٹرول اس کے اوپر بچے پہ نہیں کر سکتے, اپنے بیٹے پہ. ناؤ ہی نیڈس ٹو ٹیک دا کنٹرول آف ہز لائف, کہ میری وائف بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, مجھے بھی ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہاں والدہ کی بھی اپنی رسپیکٹ ہے, ان کو بھی ہے. لیکن جہاں میں نے کہا, میں وہی بات بار بار بول رہی ہوں, کیونکہ ہمارے پاس کالز بہت آ رہے ہیں کہ نہیں بیوی ناراض ہو کے چلی گئی. اگر دیکھیں, اگر نہیں ساتھ رہا جا رہا تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا, اور زبردستی کرو گے تو خوش نہیں رہو گے, کیونکہ آپ کی وائف خوش نہیں ہے تو آپ خوش نہیں رہو گے. تو یہ بار بار بہت ضروری ہے یہ چیز آگے میسج پہنچانا کہ آپ الگ رہ کر بھی ساتھ رہ سکتے ہو. ایک گھر میں ویکلی میٹنگ کر لیں, وزٹ کر لیں, ہاں ویکلی کر لیں, روز مل لیں آپ, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں نہیں رہا جا رہا ساتھ, وہاں زبردستی نہیں کریں. اپنی وائف کے ساتھ آپ زبردستی نہیں کریں. دیکھیں ہر کسی کو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہم لوگ کو کبھی کسی کی حسن پہ انسیکیورٹی ہوگی, کبھی کسی کی ایجوکیشن پہ ہوگی, کبھی کسی کی جاب پہ ہوگی, کبھی کسی کی فائنینشیل اسٹیٹس پہ ہوگی.
اگر 3 بھائی ہیں تو کوئی اچھی پوسٹ پہ اور کوئی کما نہیں رہا, تو جو نہیں کما رہا وہ ہم بلیم تو کریں بھائی تم کچھ کرو, لیکن ہو سکتا ہے اس کو واقعی وہ ایفرٹ کر رہا ہو اور وہ کر کے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں پڑ گیا ہو. تو یہ چیز ضرور آج یہ چیز میسج کنوے ہونا چاہیے کہ آپ الگ رہ کر بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. ہم اگر ریلیجسلی بھی دیکھیں اس میسج پہ جیسے پہلے مزید بات کریں گے, بڑی اجازت ہے بالکل, اور عورت کا حق بتایا گیا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے ماں کا بالکل ایک درجہ ہے, میں اس طرح سے بات کر رہی ہوں, مردوں کی سوچنے کا ایک زاویہ اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ, کہ وہ زاویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں ہے تو ماں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اللہ کے بعد اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہماری ماں کرتی ہے, اور اس کو ہم نے جو ہے وہ بالکل لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں. تو یہ والی جو سوچ ہے وہ بالکل صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی, لیکن ہوتا یہ کہ یہ سوچ جو ہے وہ آپ کو زیادتی کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے بیگم کے ساتھ. اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں مطلب سوچ ٹھیک ہے آپ کی کہ ڈیفینیٹلی ماں کے پیروں تلے جنت ہے, وہ صحیح ہے, اور رسپیکٹ میں نے کہا نا, رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ عزت گھر الگ کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, کسی کی زیادہ ہو رہی ہے, ہم اس کو نہیں کہہ رہے, نہ بیوی کی اس میں زیادہ ہو رہی ہے نہ ماں کی کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کیونکہ اختلاف اتنے زیادہ ہیں, جھگڑے اتنے زیادہ ہیں کہ یو پریفر پیس, یو پریفر کمفرٹ both for your wife and for your mother. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے اگر آپ نے الگ کیا گھر تو اٹ مینس کہ آپ شاید اپنی والدہ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے اور اس کی رسپیکٹ کم ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہے, اور یہ تھنکنگ پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور یہ چیز یہ دیکھیے آپ کہ الگ گھر, اگر ہم لوگ بریک میں جیسے ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ اگر الگ گھر پاسبل نہیں ہے, ہاں مطلب اگر ساتھ رہنا پڑے زبردستی, مطلب کوئی مجبوریاں ہیں تو پھر کیا مطلب اگر فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے, آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی گھر افورڈ نہیں کر سکتا, تب کیا کریں. آپ نے بالکل صحیح پوچھا. دیکھیں اس میں یہ دیکھیں آپ کے ایک گھر میں ڈفرینٹ پورشنز اگر آپ کرتے ہیں, پورشن اس طرح نہیں کہ آپ نے ایک کچن کیا ہوئے اور کمرے الگ الگ ہیں. پورشن سے مطلب کچن الگ ہو گیا, جہاں کچن الگ ہو گیا نا وہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے الگ الگ پرائیویسی دے دی سب کو. تو اگر یہ پاسبل ہے تو یہ کیجئے, ٹھیک ہے, کہ جہاں آپ نے سب کو اپنے اپنے کچن دے دیا, اپنا پورشن دے دیا, اسی میں وہ رہ رہے, تاکہ آپ کی پرائیویسی ہو گئی اور ایک گھر الگ ایک گھر ٹائپ پورشن ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ چیز کر سکتے ہیں. دوسرا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے ہر ادارے میں, ہر آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. یعنی کس ٹائم آنا ہے, کس ٹائم جانا ہے, کب لنچ ٹائم ہوگا, کب ڈنر ٹائم ہوگا, کس وقت فیملی ٹائم ہوگا, کس وقت ہم ساتھ مل کے بیٹھیں گے, اور بلا بلا بلا, رائٹ. تو اسی طریقے سے ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں میں ہم جو ہیڈ آف فیملی ہے, یہاں پہ چاہے مرد ہو ہیڈ آف فیملی, چاہے عورت ہو, ہو ایور دا ہیڈ آف فیملی از, نیڈس ٹو سیٹ اپ سم اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وچ آر کالڈ SOPs. جب SOPs اسٹیبلش ہو جائیں گے تو جیسے آپ نے جس وقت بھی آنا ہے بیٹا آؤ جاؤ, لیکن میک شور یو آر دیر ایٹ دا ڈنر ٹیبل. آئی مین وی کین ڈو دس, رائٹ. اگر یہ چیزیں ہوں کہ آپ لوگ اپنا اپنا پورشن میں رہو بیٹا, لیکن میک شور ایک میل سب ساتھ مل کے کریں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے روسا کہ فار ایگزامپل کہ سب اپنا اپنا کھانا بنا کے ایک ٹیبل پہ آ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, تم نے دال بنائی ہے, میں نے کوئی, میرا مطلب ہے کیونکہ اس سے یہ بھی ہوگا, اس سے AC بھی ایک چلے گا نا ڈنر ٹائم پہ. ہمیں آج کل خرچوں کا بہت جو ہے نا خیال رکھ کے چلنا ہے, ہر کوئی پریشان ہے, اور ہر کوئی دیکھے ایک بہت ٹینشن ہے ہر کسی کو, فائنینشیل ایشوز اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں پورشنز آپ لوگ اپنے اپنے الگ کر لیں, یا پھر SOPs اسٹیبلش کر لیں آپ لوگ کہ گھر میں کتنے AC چلیں گے, کس وقت چلیں گے, اچھا اس ٹائم پہ یہ ہوگا, اس ٹائم پہ وہ ہوگا, ڈرائیور ایک ہوگا یا 2 ہوگا, گاڑیاں کتنی ہوں گی, پیٹرول کس حساب سے ہوگا, خرچے ڈیوائڈ ہو جائیں. آپ گروسری کا بل دے دیں, ایک گھر کا بجلی کا بل دے دیں, ایک پیٹرول
کا بل دے دیں. تو جب یہ چیزیں ڈیوائڈ اور رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ ہو جائیں گی, ایس او پیز اس طرح اسٹیبلش ہو جائیں گی, تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنا آسان ہو جائے گا. ایک بھائی نے کال کی تھی بریک میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیوی کہہ رہی ہے الگ گھر میں کرو کیونکہ جھگڑے اینڈ آل دیٹ. مے بی دا جھگڑا از کہ مے بی اٹس آن کچن, مے بی کچن کے کسی مسئلے پہ ہو, مے بی یہ ہو کہ وہ انٹرفیئر بہت زیادہ کر رہی ہے میرے معاملے میں. ٹھیک ہے, ایک کیس میرے پاس یہ بھی آیا تھا کہ جہاں پہ وہ ان کی بچے جو ہیں وہ مطلب میاں کی جو بہنیں ہیں ان کے بچے ان کے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلینگ ہو رہی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اب آپ جہاں آپ خوش رہ رہے ہو وہاں بلینگ بھی ہو سکتی ہے, رائٹ. تو وہ چیز بھی ہو رہی ہے. تو جب آپ ایس او پی سیٹ اس طرح کر لو گے ہیڈ آف فیملی میں کہ کوئی کسی کے معاملے میں ایک لمٹ تک انٹرفیئرنس ہوگی, اس سے زیادہ آپ کراس نہیں کر سکتے. تو جیسے دادی ہو گئی, دادا ہو گئے, جب یہ بڑے بیچ میں آئیں گے نا تو پھر حالات خود ہی صحیح میں چلے جائیں گے. بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے عروسہ, کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر نندیں شادی شدہ ہوتی بھی ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اپنی اماں سے کہیں کہ آپ نے بھابھی کو اتنی اجازت کیسے دی ہوئی ہے, ابھی تک سو رہی ہیں, مطلب وہ نہیں بھی سوچ رہی تو ان کو وہ کہتی ہیں نہیں سوچیں آپ. ہاں وہ بس تو یہ والی چیزیں ہمارے یہاں بہت ہیں, تو باقی سوچ بدلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جی ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا عروسہ, حالات واقعات چینج ہوتے رہتے ہیں, انسان کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تو اس میں یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلا جا سکتا ہے؟ اگر واقعی پرابلمز بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, اریٹیشن بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کس طرح سے اس کو کیچ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زندگی بڑی چھوٹی ہے اور اس کو آپ جیسا بنائیں گے ویسا بنے گی. خوبصورت بنانا چاہیں گے تو خوبصورت بنے گی, اور اگر ڈراؤنی بنانا چاہیں گے تو ہر پل ڈر کے رہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. صحیح ہے, بہت بڑی بات ہے, خوش رہنے دیں. جی صحیح. تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اگر مجبوری سے آپ کو رہنا پڑ رہا ہے بیکاز فائنینشلی اجازت نہیں آپ کو دے رہی, تو پھر آپ اس میں یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات میں انہی میں انوالو رہیں, دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کم سے کم رکھیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, اسٹے بزی, گیٹ اے ورک, ڈو سم تھنگ اینڈ اسٹے بزی. جو فارغ ہوتے ہیں, فراغت جو ہے نا وہ بہت بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر باتیں لے کے آئے گا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہ اس ٹائم کیوں گھر آئی, وہ کیوں کیا, اور پھر یہ ہوگا پھر آپ کمروں میں جا کے ڈسٹ بن چیک کرو گے. یہ بڑا مزے کا. تو یہ ہے.